پہلو بھی شکستہ ہے، تربت بھی شکستہ ہے، کیا حال یہ امت نے، کیا حال یہ امت نے زہرا کا بنایا ہے، پہلو بھی شکستہ ہے، تربت بھی شکستہ ہے، پہلو بھی شکستہ ہے، تربت بھی شکستہ ہے، خاتون کوئی غم سے یوں چور نہیں دیکھی، ایسی کوئی دنیا میں مستور نہیں دیکھی، 18 برس میں ہی لگتی جو ضعیفہ ہے، پہلو بھی شکستہ ہے، تربت بھی شکستہ ہے، پہلو بھی شکستہ ہے، تربت بھی شکستہ ہے، دربار میں ظالم نے کی ایسی پذیرائی، دربار میں ظالم نے کی ایسی پذیرائی، کس طرح سے تو بی پھر لوٹ کے گھر آئی، بالوں کی سفیدی نے سب حال سنایا ہے، پہلو بھی شکستہ ہے، تربت بھی شکستہ ہے، پہلو بھی شکستہ ہے، تربت بھی شکستہ ہے، تو روتی رہی گھر میں حیدر سے بھی چھپ چھپ کے، تو روتی رہی گھر میں حیدر سے بھی چھپ چھپ کے، قسمت کی طرح دکھ بھی پردے میں رہے تیرے، کچھ درد تیرے بھی بس جانتی فضا ہے، پہلو بھی شکستہ ہے، تربت بھی شکستہ ہے، پہلو بھی شکستہ ہے، تربت بھی شکستہ ہے، دو ایسے جنازے ہیں تاریکی میں جو اٹھے، دو ایسے جنازے ہیں تاریکی میں جو اٹھے، بس گھر کے ہی لوگوں نے دونوں کو دیے کاندھے، ایک فاطمہ زہرا ہے، ایک بالی سکینہ ہے، پہلو بھی شکستہ ہے، تربت بھی شکستہ ہے، پہلو بھی شکستہ ہے، تربت بھی شکستہ ہے، مرہم تیرے زخموں کا بھی نہ ملا اب تک، مرہم تیرے زخموں کا بھی نہ ملا اب تک، اولاد امیہ کی باقی ہے جفا اب تک، رونے پہ بھی پہرا تھا، تربت پہ بھی پہرا ہے، پہلو بھی شکستہ ہے، تربت بھی شکستہ ہے، پہلو بھی شکستہ ہے، تربت بھی شکستہ ہے، مسمار تیرا روزہ امت
کیا جب سے مسمار تیرا روزہ امت نے کیا جب سے بابا تیرا رہتا ہے تربت پہ تیری کب سے کب گنبد خضرا میں بابا تیرا رہتا ہے پہلو بھی شکستہ ہے تربت بھی شکستہ ہے پہلو بھی شکستہ ہے تربت بھی شکستہ ہے مہدی سے کوئی پوچھے کیا اس پہ گزرتی ہے مہدی سے کوئی پوچھے کیا اس پہ گزرتی ہے آواز بقیہ سے جب رونق آتی ہے آنکھوں سے لہو رو کر وہ بھی یہی کہتا ہے پہلو بھی شکستہ ہے تربت بھی شکستہ ہے پہلو بھی شکستہ ہے تربت بھی شکستہ ہے تصویر حقیقت کی خوابوں کو بنا دیجیے تصویر حقیقت کی خوابوں کو بنا دیجیے حبیب تکلم کو تبدیل بتا دیجیے ماتم تیری تربت پہ ہوتے ہوئے دیکھا ہے پہلو بھی شکستہ ہے تربت بھی شکستہ اللہ اکبر محمد والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سکینہ کہتی تھی رو کر وطن چلو اماں سکینہ کہتی تھی رو کر وطن چلو اماں نہیں ہے چین یہاں پر وطن چلو اماں بلا قصور برے گھر کو قتل کر ڈالا بلا قصور بھرے گھر کو قتل کر ڈالا یہ امتحان ہے کہ اس گھر کو قتل کر ڈالا یہاں بسے ہے ستم گر وطن چلو اماں سکینہ کہتی تھی رو کر وطن چلو اماں لگی ہے پیاس سکو اماں جان نہیں ملتا لگی ہے پیاس سکو اماں جان نہیں ملتا یہ کیسا دیس ہے پانی یہاں نہیں ملتا یہاں بسے ہے ستم گر وطن چلو اماں سکینہ کہتی تھی رو کر وطن چلو اماں
یہ مہمانوں پہ کیا ظلم ڈھائے جاتے ہیں، یہ مہمانوں پہ کیا ظلم ڈھائے جاتے ہیں، رسن میں باندھ کے در پھرائے جاتے ہیں، یہاں تو جینا ہے دوبر وطن چلو اماں، سکینہ کہتی تھی رو کر وطن چلو اماں، اسیر ہوگا نہ ہم سا کوئی زمانے میں، اسیر ہوگا نہ ہم سا کوئی زمانے میں، گزر جائے گی زندگی کیا قید خانے میں، اے یاد آتا ہے مجھے گھر وطن چلو اماں، سکینہ کہتی تھی رو کر وطن چلو اماں، کوئی گڑاتا ہے چیلی کوئی لگاتا ہے، کوئی گلے کی رسن کھینچ کر ستاتا ہے، کوئی دکھاتا ہے خنجر وطن چلو اماں، سکینہ کہتی تھی رو کر وطن چلو اماں، کہاں ہے اون محمد میرے چچا کہاں ہو، کہاں ہے اون محمد میرے چچا کہاں ہو، کہاں گئے ریس گھر کو لے کے بابا جا، کہاں ہے قاسم و اکبر وطن چلو اماں، سکینہ کہتی تھی رو کر وطن چلو اماں، نہیں ہے چین یہاں پر وطن چلو اماں، محمد و آل محمد صلوات. فاتحہ. انعمت علیہم
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله الكريم سيدنا ونبينا وشفيع المذنبين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد فقد قال الله الحكيم في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وكل شيء أحصيناه فی امام مبین صلوات بیت محمد رمضان المبارک کا یہ تیسرا اور آخری عشرہ اور ترتیب کے لحاظ سے آج یہ 24ویں مجلس، جیسا کہ آپ سے وعدہ کیا تھا اسی کے لحاظ سے یہ تیسرا عشرہ تاریخی واقعات کے ذیل میں ہے۔ کل کی مجلس میں امیر المومنین کی خصوصیات آپ کی خدمت میں پیش کی تھیں، اور آج خود امیر المومنین کی ولادت، اگر آپ جناب آدم سے لے کے ختمی مرتبہ تک انبیاء اور مرسلین کی زندگیوں پر نظر کریں تو اللہ نے کچھ ایسے خاص بندے رہے ہیں کہ جن کی ولادت میں اللہ نے خاص انتظام کیا ہے، اور وہ مخصوص انتظام کے تحت اس دنیا میں تشریف لائے ہیں۔ جیسے خود جناب آدم کی ولادت کے لیے اللہ نے خاص اہتمام کیا، خاص انتظام کیا۔ جناب آدم تنہا وہ انسان ہے کہ جو بغیر ماں اور بغیر باپ کے دنیا میں آئے۔ جناب آدم کے بعد
جناب ابراہیم کی ولادت کے موقع پر بھی اللہ نے خاص انتظام کیا تھا، کیونکہ نمرود کو اس کے نجومیوں نے جو خبر دی تھی تو وہ اس لحاظ سے آنے والے کسی بھی بچے سے خوفزدہ تھا، اور لڑکیوں کو زندہ رکھا جا رہا تھا، اور جو بچے ہوتے تھے ان کو ختم کیا جاتا تھا، جو لڑکے ہوتے تھے ان لڑکوں کو ختم کر دیا جاتا تھا۔ جناب ابراہیم کی ولادت کے وقت آخر وقت تک ولادت کے آثار جناب ابراہیم کی والدہ کے یہاں ظاہر نہیں ہوئے۔ ولادت کے وقت اللہ کی طرف سے حکم ہوا اور جناب ابراہیم کی والدہ غار میں چلی گئی، اور اسی غار میں جناب ابراہیم کی ولادت ہوئی، اور ایک مدت تک جناب ابراہیم کو اسی غار میں رکھا، اور جب جناب ابراہیم چلنے پھرنے والے ہو گئے اور کوئی یہ اندازہ نہ لگا سکے کہ یہ بچہ اسی سال کا ہے، تو جناب ابراہیم کی والدہ جناب ابراہیم کو لے کے بستی میں آئیں۔ جناب ابراہیم کے بعد جناب موسیٰ کی ولادت میں بھی اللہ نے کچھ ایسا ہی خاص انتظام کیا تھا۔ جس طریقے کے حالات جناب ابراہیم کی ولادت کے وقت تھے، تقریباً ایسے ہی حالات جناب موسیٰ کی ولادت کے وقت تھے۔ وہاں نمرود تھا، یہاں فرعون تھا، اور جناب موسیٰ کی والدہ کو بھی حکم ہوا تھا ولادت کے بعد کہ جب جناب موسیٰ کی والدہ تھوڑا خوفزدہ ہوئی کہ کہیں حاکم کو پتہ نہ چل جائے اور میرے بچے کی جان خطرے میں پڑ جائے، تو جناب موسیٰ کی والدہ کو حکم ہوا کہ صندوق بناؤ، اور اس صندوق میں جناب موسیٰ کو رکھ کے دریا کی موجوں کے حوالے کر دو، اور جناب موسیٰ کی والدہ نے ایسے ہی کیا، اور جناب موسیٰ کی جان بچ گئی۔ جناب موسیٰ کے ساتھ ساتھ خود جناب یحییٰ کی ولادت میں بھی اللہ نے کچھ خاص انتظام کیا تھا، اور تاریخ سے اندازہ یہ ہوتا ہے کہ اتنی کم مدت میں کوئی بچہ دنیا میں نہیں آیا ہے، اگر آیا بھی ہے تو زندہ نہیں رہا ہے، اور یہ خصوصیت ہے جناب یحییٰ کی۔ 6 مہینے میں جناب یحییٰ کی ولادت ہوئی تھی، اور اگر اس واقعے کی تکرار ہوئی ہے تو پھر جناب امام حسین کی ولادت کے وقت، اور اسی وجہ سے جناب یحییٰ اور جناب امام حسین کی ولادت ہی نہیں بلکہ زندگی میں بھی بہت مماثلت ہے، ولادت میں بھی مماثلت ہے، شہادت میں بھی مماثلت ہے۔ جناب یحییٰ اور امام حسین کی ولادت، جناب یحییٰ اور امام حسین کی شہادت۔ اسی طریقے سے جناب عیسیٰ کی ولادت کے وقت ایک خاص انتظام ہوا، اور اس خاص انتظام کے تحت جناب عیسیٰ دنیا میں تشریف لائے۔ جناب عیسیٰ کی ولادت کے وقت بھی جناب مریم کو کسی مرد نے ہاتھ ہی نہیں لگایا، قرآن میں پورا سورہ موجود ہے، واقعہ موجود ہے، اور جناب مریم کے یہاں جن حالات میں جناب عیسیٰ شکم مادر میں آئے ہیں، یقیناً جناب مریم کے لیے بڑا سخت تھا۔ ایک پاک خاتون، ایک باعزت خاتون، ایک باعفت خاتون کہ جو پورے شہر میں عفت اور عزت میں مشہور ہو، اور ایسی خاتون کے یہاں ایک ایسا بچہ آئے کہ جس خاتون کو کسی مرد نے ہاتھ نہ لگایا ہو، واقعاً یعنی جناب مریم کے لیے جو حالات ملتے ہیں، جو واقعات ملتے ہیں، جو زبان پر ان کے جملے آئے ہیں جناب مریم کے،
جناب عیسیٰ کی خبر سننے کے بعد یا شکم میں آنے کے بعد یا ولادت کے وقت، یہ ایک فطری چیز ہے. کوئی بھی خاتون ہو اس کی زبان کے اوپر یہ جملے آئیں گے اور اس کو یہ ڈر ہوگا، یہ خوف ہوگا کہ اگر یہ ظاہر ہوگا آج نہیں کل، پتہ تو چلے گا ہی لوگوں کو، بچہ تو سامنے آئے گا ہی. تو اس موقع کے اوپر ہم کیا جواب دیں گے، کیا بتائیں گے، کیا کہیں گے لوگوں سے، کیسے اپنی عزت کو بچائیں گے، کیسے اپنی عفت کو ہم بچائیں گے. لیکن یہ انتظام قدرت تھا، اور اسی انتظام کے تحت جناب عیسیٰ دنیا میں تشریف لائے، اور اللہ نے جناب مریم کی عزت کو بھی بچایا اور ان کی عفت کو بھی بچایا. جناب عیسیٰ کے بعد اگر آپ دیکھیں تو خود پیغمبر ختمی مرتبت کی ولادت، پیغمبر ختمی مرتبت کی جو ولادت ہوئی ہے وہ بھی خاص انتظام اور خاص اہتمام کے ساتھ ہوئی تھی. اور ولادت کے موقع پر کچھ خاص حالات رونما ہوئے تھے، کچھ چیزیں ظاہر ہوئی تھیں ولادت کے وقت، کہ جس سے جو یہود اور نصارہ اور ان کے جو علماء تھے انہوں نے محسوس کیا تھا کہ جس کی خبر توریت میں دی گئی ہے، جس کی خبر انجیل میں دی گئی ہے، یہ تو اسی طریقے کی کچھ نشانیاں ہیں کہ جو ظاہر ہو رہی ہیں. کہیں آخری نبی تو نہیں آیا ہے. اور لیکن 40 سال کے بعد جب پیغمبر ختمی مرتبت نے اپنی رسالت کا اعلان کیا، نبوت کا اعلان کیا، تو انہی یہود و نصارہ نے کہ جو کل تک کہہ رہے تھے کہ یہ تو وہی نشانیاں ہیں کہ جو توریت میں بیان کی گئی ہیں، انجیل میں بیان کی گئی ہیں، انہوں نے پیغمبر ختمی مرتبت کو نبی ماننے سے، رسول تسلیم کرنے سے انکار کر دیا. ایسے ہی کچھ خاص انتظام اللہ نے وصی پیغمبر، امیر المؤمنین، امام المتقین، غالب کل غالب حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے موقع کے اوپر بھی کیا. پیغمبر ختمی مرتبت کے دنیا میں تشریف لانے کے 30 سال بعد پیغمبر ختمی مرتبت کی ولادت ہے سن 1 عام الفیل، اور امیر المومنین کی ولادت ہے سن 30 عام الفیل. عام الفیل کہتے ہیں اس ہاتھیوں والے سال کو جس سال ابرہے نے خانہ کعبہ کے اوپر حملہ کیا تھا، وہاں سے یہ سال شروع ہوتا ہے. اسی سال رسول اللہ کی ولادت ہوئی تھی سن 1 عام الفیل، اور اسی کے 30 سال کے بعد پیغمبر امیر المومنین اس دنیا میں تشریف لائے. اب یہاں پر جو ولادت سے متعلق کچھ روایتیں ہیں، کچھ چیزیں ہیں، وہ میں آپ کی خدمت میں بیان کرنا چاہتا ہوں. روایتوں کی بنیاد کے اوپر، چاہے وہ شیعہ روایتیں ہوں یا سنی روایتیں ہوں، آپ کی ولادت خانہ کعبہ میں ہوئی، اور یہ شرف کائنات میں فقط اور فقط مولا امیر المومنین کو حاصل ہے. نہ تو امیر المومنین سے پہلے خانہ کعبہ میں کوئی پیدا ہوا، اور نہ امیر المومنین کی ولادت کے بعد کوئی ہوا اور نہ ہوگا. یہ صرف اور صرف امیر المومنین کا شرف ہے جو امیر المومنین سے مخصوص ہے. آپ کے جو والد تھے حضرت ابو طالب، حضرت عبداللہ کے بھائی تھے اور حضرت عبد المطلب کے بیٹے تھے، اور جناب ابو طالب کی جو والدہ تھیں وہ فاطمہ بنت عائز مخزومی تھی، اور اس طریقے سے یہ خود ہاشمی خاندان تھا، ہاشمی گھرانہ تھا. خود امیر المومنین یہ تو والد تھے. اب آپ کی والدہ جو تھی یہ جناب فاطمہ بنت اسد تھی. اسد کس کے بیٹے تھے؟ جناب ہاشم کے. اور اس طریقے سے امیر المومنین پدری لحاظ سے بھی ہاشمی تھے اور مادری لحاظ سے بھی ہاشمی تھے. آپ
سابق الایمان اور سابق الاسلام تھی. کون؟ جناب فاطمہ بنت اسد. اور بہت زیادہ تکلیفیں اور مصیبتیں دشمنان و مخالفان اسلام کے ہاتھوں سہی اور برداشت کی ہیں جناب فاطمہ بنت اسد نے. جناب فاطمہ بنت اسد مکے کی پوری زندگی میں پیغمبر ختمی مرتبت کے ساتھ ساتھ ہیں. جب پیغمبر مکے سے مدینے تشریف لائے ہیں تو جناب فاطمہ بنت اسد بھی ہجرت کر کے مکے سے مدینے آئی ہیں. اب آپ اندازہ لگائیے کہ وہ ساری سختیاں اور تکلیفیں جو پیغمبر ختمی مرتبت پر تھیں اور جن سختیوں اور تکلیفوں کا سامنا پیغمبر ختمی مرتبت کو تھا ان میں جناب فاطمہ بنت اسد بھی برابر کی شریک تھیں. یعنی وہ بائیکاٹ اور وہ لوگوں کا جو ہے بولنا اور بند کرنا اور لوگوں کا آنا جانا ختم کرنا، یہ ساری چیزیں اور ان تمام حالات کا سامنا خود جناب فاطمہ بنت اسد کو بھی تھا. حضرت عبد المطلب کی وفات کے بعد پیغمبر ختمی مرتبت کی کفالت آپ نے فرمائی ہے. کس نے؟ جناب فاطمہ بنت اسد نے. جناب پیغمبر ختمی مرتبہ جب دنیا میں تشریف لائے ہیں تو والد دنیا سے رخصت ہو چکے تھے. 3 سال کے تھے پیغمبر کہ آپ کی والدہ دنیا سے رخصت ہو گئی، اور اسی کے بعد کچھ دنوں کے بعد جناب عبد المطلب بھی دنیا سے چلے گئے. اس بچپن میں پیغمبر ختمی مرتبت کی اگر کسی نے کفالت کی ہے تو وہ جناب فاطمہ بنت اسد ہیں. تقریباً 44 سال پیغمبر کی سرپرستی اور آپ کے مشن کی حمایت فرماتی رہیں. 44 سال پیغمبر کے ساتھ رہ کر. میں نے عرض کیا کہ ہجرت کر کے آپ پیغمبر کے ساتھ مدینے تشریف لائیں. مدینے میں ہجرت کے بعد جب آئیں تب آپ کا انتقال ہوا ہے. اپنے بیٹوں پر آپ پیغمبر کو ترجیح دیتی تھیں، اور ظاہر سی بات ہے کہ اگر آپ تاریخ میں غور کریں تو اندازہ ہوگا کہ پیغمبر ختمی مرتبت نے اعلان رسالت تو 40 سال کے بعد کیا ہے، اور جناب فاطمہ بنت اسد کے جتنے بھی بیٹے تھے یہ سب بعثت سے پہلے کے ہیں. بعثت سے پہلے کے ہیں سب بیٹے. تاریخ کیا کہہ رہی ہے کہ جناب فاطمہ اپنے بیٹوں پر پیغمبر کو ترجیح دیتی تھیں. کون سا زمانہ ہوا؟ یعنی ابھی پیغمبر نے اپنی رسالت اور نبوت کا اعلان نہیں کیا ہے. مکے والوں کو نہیں پتا کہ یہ نبی ہے، مکے والوں کو نہیں معلوم کہ یہ رسول ہے، لیکن فاطمہ بنت اسد کو پتا تھا کہ یہ رسول ہے. فاطمہ بنت اسد جانتی تھی کہ یہ اللہ کا نبی ہے، اور اپنے بچوں کے اوپر، اپنے بیٹوں کے اوپر اپنے بیٹوں کے اوپر پیغمبر ختمی مرتبت کو ترجیح دیتی تھی. جب امیر المومنین کی ولادت کا وقت قریب آیا تو آپ اکثر خانہ خدا کے پاس آیا کرتی تھی خانہ خدا کے طواف کے لیے. طواف اسلام آنے سے پہلے بھی خانہ کعبہ کا طواف ہوتا تھا. ہاں، اسلام نے اس کو ایک مخصوص رنگ دیا، ایک مخصوص انداز دیا اس کو. اس کے چکر جو ہیں وہ معین کیے وغیرہ وغیرہ، ورنہ طواف اسلام سے پہلے بھی اس خانہ خدا کا، خانہ کعبہ کا ہوتا تھا. تو جناب فاطمہ بنت اسد بھی مسجد الحرام آتی تھیں، خانہ کعبہ کا طواف کرتی تھیں، آتی تھی. ایک دن اب جو جناب فاطمہ بنت اسد آئیں،
باقی اس سے پہلے میں نے جو آپ کی خدمت میں ولادتوں کا تذکرہ کیا ہے، وہاں کے اوپر اکثر ولادت کے وقت تک ظاہر نہیں ہوا تھا کہ ان کے یہاں ولادت ہونے والی ہے۔ جناب ابراہیم کی والدہ، جناب موسیٰ کی والدہ، لیکن جناب فاطمہ بنت اسد کے یہاں ظاہر ہو چکا تھا کہ ان کے یہاں بچے کی ولادت ہونے والی ہے۔ ولادت سے وقت ایک خاتون جن حالات سے گزرتی ہے، ان سارے حالات کا سامنا جناب فاطمہ بنت اسد کو تھا۔ اب آپ روایت سنیے، عباس ابن عبد المطلب، یزید بن قعنب اور دوسرے افراد قبیلہ بنی عزا اور بنی ہاشم کے ساتھ مسجد الحرام میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ خود جناب عباس ابن عبد المطلب خود راوی ہیں، خود کہتے ہیں کہ ہم لوگ، یعنی میں، یزید بن قعنب، بنی عزا کے کچھ افراد، بنی ہاشم کے کچھ لوگ، ان کے ساتھ ہم سب بیٹھے ہوئے تھے۔ ناگاہ ہم نے دیکھا کہ فاطمہ بنت اسد مسجد میں آئیں۔ یہ جو مسجد الحرام ہے، اس کا حد پہلے بھی حد اس کی معین تھی۔ اس مسجد میں، حرم میں داخل ہوئی، جب کہ وہ درد ذہ سے میں گرفتار تھیں۔ مسجد الحرام میں آئیں جبکہ درد ذہ میں، یہ جو ولادت کے وقت میں نے عرض کیا کہ خاتون جن حالات سے دوچار ہوتی ہے، جس طریقے کی تکلیف ہوتی ہے، اس درد سے، اس درد میں جناب فاطمہ بنت اسد گرفتار تھیں۔ پس آئیں اور آہستہ آہستہ آنے کے بعد خانہ کعبہ کے بالکل قریب کھڑی ہو گئیں، بالکل دیوار سے قریب کر کے اپنے کو کھڑی ہو گئیں اور اپنی نظروں کو آسمان کی طرف اٹھایا اور ایک دعا کی جناب فاطمہ بنت اسد نے۔ اب آپ یہ دعا سماعت فرمائیے، اور اس کے بعد اب تاریخ جس کو بھی سابق الاسلام لکھے، سابق الایمان لکھے، لیکن آپ جناب فاطمہ بنت اسد کے ایمان کو اور اسلام کو دیکھیں کہ جناب فاطمہ بنت اسد پیغمبر ختمی مرتبت کے اعلان نبوت و رسالت کے 10 سال پہلے امیر المومنین کی ولادت کے وقت خانہ کعبہ کے قریب کھڑے ہو کے کیا فرما رہی ہیں، کیا کہہ رہی ہیں، اور یہ پوری روایت موجود ہے۔ عباس ابن عبد المطلب گواہ ہیں، یزید بن قعنب گواہ ہیں، بنی عزا کے افراد گواہ ہیں، بنی ہاشم کے کچھ لوگ گواہ ہیں اس کے کہ آسمان کی طرف جناب فاطمہ بنت اسد نے نظروں کو اٹھایا، اور نظروں کو اٹھا کے انہوں نے کہا کہ معبود میں تیرے اوپر ایمان لائی، میں تیرے اوپر ایمان لائی اور تمام انبیاء پر ایمان لائی، تمام انبیاء پر ایمان لائی کہ جن کو تو نے بھیجا ہے، اور ہر تیری نازل کی ہوئی کتاب پر ایمان لائی اور اس کی تصدیق کی۔ ابراہیم خلیل نے جو کچھ بیان کیا، اور جو اس گھر کے بانی ہیں، اس خانہ کعبہ کے دیواروں کو بلند کیا ہے، بس میں تجھ سے سوال کرتی ہوں اس گھر کے واسطے سے اور اس کے واسطے سے کہ جس نے اس گھر کو بنایا ہے، اور اس فرزند کے واسطے سے جو میرے شکم میں ہے، اس فرزند کے واسطے سے کہ جو میرے شکم میں ہے اور مجھ سے کلام کرتا ہے، یہ شکم میں رہ کے مجھ سے بات کرتا ہے، کہ یہ فرزند
تیرے جلال اور عظمت کی ایک عظیم نشانی ہے. یہ دعا کے جملوں میں سے ایک جملہ ہے کہ یہ مجھ سے کلام کرتا ہے اور مجھے معلوم ہے کہ یہ جو فرزند ہے وہ معمولی نہیں ہے، بلکہ یہ میرا فرزند تیرے جلال اور تیری عظمت کی ایک عظیم نشانی ہے. میرے لیے اس ولادت کو آسان کر دے. عباس اور قانب وغیرہ جو یہ سب بیٹھے وہاں کے اوپر دیکھ رہے تھے، ایک نئی چیز ہے. ایسے حالات میں کوئی گھر سے نکلتا نہیں، کوئی خاتون قدم باہر نکالتی نہیں ہے، خود گھر کی خواتین، خاندان کے لوگ، شوہر اسے آنے نہیں دیتے ہیں. لیکن جناب فاطمہ بنت اسد وہ آئی ہیں ایسے حالات میں، اور آنے کے بعد خانہ کعبہ کے قریب کھڑے ہو کے اس طریقے سے وہ دعا کر رہی ہیں، مناجات کر رہی ہیں، واسطہ دے رہی ہیں. تو یہ عباس اور قانب وغیرہ کہتے ہیں کہ جیسے ہی فاطمہ بنت اسد دعا سے فارغ ہوئی، میں نے دیکھا کہ دیوار شگافتہ ہو گئی. در بن گیا دیوار میں، شگافتہ ہو گئی. بیچ سے دو حصے ہو گئے دیوار کے. اور جیسی شگافتہ ہوئی تو فاطمہ بنت اسد اس میں داخل ہو گئی. اب یہاں کے اوپر واقعاً لمحہ فکریہ ہے، سوچنے کی جا ہے، غور کرنے کا مقام ہے کہ اگر یہ ساری چیزیں بغیر کسی پلاننگ کے ہوں تو ایسے موقع پہ انسان گھبرا جاتا ہے، ڈر جاتا ہے، پیچھے ہٹ جاتا ہے. لیکن جناب فاطمہ بنت اسد کا پیچھے نہ ہٹنا، نہ ڈرنا، نہ گھبرانا اور خانہ کعبہ کے اندر چلی جانا یہ خود بتا رہا ہے کہ جناب فاطمہ بنت اسد اس قانون سے اور اس پلاننگ سے واقف ہے کہ اللہ کا ارادہ کیا ہے، اللہ کا منشا کیا ہے. اور جیسے ہی آپ اندر داخل ہوئی، دیوار پھر ویسے ہی آپس میں مل گئی اور ہم لوگ وہاں سے اٹھے. اب ظاہر بات ہے کہ یہ جو باہر بیٹھے ہوئے تھے یہ تو گھبرا گئے، لیکن یہ باہر بیٹھے ہوئے گھبرا رہے تھے. لیکن جناب فاطمہ بنت اسد خانہ کعبہ کے نہ تو باہر گھبرائیں نہ اندر جا کے ڈریں اور گھبرائیں. اور کیسے گھبراتی اور کیسے ڈرتی کہ جب خود جناب فاطمہ بنت اسد کہہ رہی ہیں کہ یہ تیرے جلال اور عظمت کی نشانی ہے. لہذا کیسے ڈر پیدا ہوتا، کیسے گھبراہٹ ہوتی. چنانچہ یہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ ڈر گئے یہ دیکھ کے یہ کیا ہو گیا. تو ہم لوگ قریب آئے. اب دیوار کو تو ہٹا نہیں سکتے تھے، دیوار کو تو توڑ نہیں سکتے تھے، لہٰذا جو خانہ کعبہ کا دروازہ تھا تو اس دروازے کے قریب آئے اور جو اس میں تالا لگا ہوا تھا اس کو توڑنا چاہا. اس کو چاہا کہ یہ تالا کھل جائے اور یہ جو اندر گئی ہیں ذرا ان کا حال تو معلوم کریں کہ کیا ہوا. کہتے ہیں کہ ہم نے بہت کوشش کی کہ دروازہ کھول لیں، لیکن ہم سب کے سب دروازہ کھولنے میں ناکام رہے. دروازے کا نہ کھلنا تھا، دروازہ نہ کھلا. ظاہر سی بات ہے کہ یہ دروازہ کیسے کھل جاتا، اس لیے کہ وہ آ رہا ہے کہ جو در خیبر کو اپنے اشارے سے اکھاڑنے والا ہے. لہٰذا دروازہ بند تھا اور بند رہا اور ہم سمجھ گئے. اب ہم سمجھ گئے کہ خود اللہ کی طرف سے یہ کچھ انتظام ہے، یہ اللہ کی طرف سے کچھ خاص انتظام ہے. اور 3 دن جناب فاطمہ بنت اسد اسی خانہ کعبہ میں رہیں. ایک صلوات بھیج دے محمد والے محمد. 3 دن فاطمہ بنت اسد اسی خانہ کعبہ کے اندر رہیں.
اب میں نے درمیان مجالس میں ایک مجلس میں آپ کی خدمت میں تذکرہ کیا تھا کہ دیکھیں معصومین کو ہم اپنے اوپر قیاس نہ کریں. اللہ نے خاص انتظام کے تحت ان کو دنیا میں بھیجا ہے. اب آپ جناب فاطمہ بنت اسد اور خود امیر المومنین کی ولادت کے وقت جناب فاطمہ بنت اسد کی کیفیت، بھائی کوئی دائی ہوتی ہے، کوئی قریب میں کوئی خاتون ہوتی ہے، کچھ مدد کرنے والی عورتیں ہوتی ہیں. خانہ کعبہ کے اندر کون ہے؟ کون مدد کر رہا ہے؟ کون غذا پہنچا رہا ہے؟ کون ضروریات زندگی کا سامان فراہم کر رہا ہے؟ جناب فاطمہ بنت اسد نے اس خانہ کعبہ میں 3 دن کیسے گزارے؟ ہر انسان کی کچھ ضرورتیں ہوتی ہیں، کچھ حاجتیں ہوتی ہیں، لیکن میں نے عرض کیا کہ یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جہاں کے اوپر آئے تطہیر کا حصار ہے. ایک صلوات بھیج دے محمد والے محمد. اور جناب فاطمہ بن، اب ظاہر سی بات ہے کہ کوئی ایک دو تو تھے نہیں، یہ تو کئی لوگ بیٹھے سب باتیں کر رہے تھے اور ایک دم سے یہ ہو گیا. اب یہ خبر بالکل آنن فانن پورے مکے میں پھیل گئی کہ ارے یہ تو دیکھو وہ ابو طالب کی زوجہ، وہ فاطمہ بنت اسد، وہ ایسے عالم میں، ایسی حالت میں، اور کیسے کیسے آہستہ آہستہ قدم رکھتے ہوئے تو یہاں تک پہنچی ہیں. اور یہاں پر آنے کے بعد انہوں نے کچھ دعا کی اور دیوار ہٹی اور وہ اندر داخل ہو گئیں اور دیوار پھر آپس میں مل گئی. اور ہم لوگوں نے دروازہ کھولا اور دروازہ کھلا نہیں اور وہ وہیں اندر ہی ہیں. اور یہ خبر پورے مکے میں گشت کر گئی، لوگوں کا ہجوم لگ گیا. ایسے موقعوں پر تو ہوتا ہی ہے کہ چلو چل کے دیکھیں تو آخر ہوا کیا. کہتے ہیں پورا مکہ جمع ہو گیا، لوگوں کا ہجوم لگ گیا کہ وہ کہاں سے گئیں، کیسے گئیں، اندر کیا کھایا، کیا پیا. جناب فاطمہ بنت اسد سے خود سوال بھی ہوا تھا کہ آپ اندر کھاتی کیا تھیں. ظاہر سی بات ہے 3 دن انسان کہیں کے اوپر ہے. تو جناب فاطمہ بنت اسد فرماتی ہیں کہ جس وقت خانہ کعبہ سے باہر آئی ہیں، تو جس وقت خانہ کعبہ سے باہر آئیں تو آپ کی آغوش میں اسد اللہ غالب علی ابن ابی طالب تھے. اور آپ نے لوگوں کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا، اے لوگو، اللہ نے مجھے اپنی مخلوق سے منتخب کیا ہے، چنا ہے، اور مجھے فضیلت دی ہے ان عورتوں پر جو مجھ سے پہلے تھیں. یہ کس کا خطاب تھا؟ جناب فاطمہ بنت اسد کا، کہ جو شک کر رہے تھے کیسے گئیں، کیسے آئیں، اندر کیا ہوا. تو جناب فاطمہ بنت اسد نے نکلتے ہی ان تمام سوالوں کے اوپر سوالوں کا جواب دے دیا اور ایک طریقے سے ان کے منہ کو بند کر دیا، یہ کہہ کے کہ اے لوگو، اللہ نے مجھے اپنی مخلوق سے منتخب کیا اور مجھے فضیلت دی ان عورتوں پر کہ جو مجھ سے پہلے تھیں. آسیہ بنت مزاحم کہ اللہ نے ان کو چنا اور ان کی عبادت کو دیکھ کر ملائکہ نے تعجب کیا تھا. مریم بنت عمران کی جنہیں اللہ نے چنا اور ان کے لیے عیسیٰ کی ولادت کو آسان کر دیا اور خشک درخت سے انہیں میوے کھلائے. آسیہ نے چھپ کے تیری عبادت، اللہ کی عبادت کی. مریم کو چنا تو اللہ نے عیسیٰ کی ولادت کو آسان کیا اور خشک درخت سے انہیں میوے کھلائے. اللہ نے مجھے سب پر فضیلت دی کہ میں ایک ایسے بچے کو لائی ہوں کہ جسے اللہ نے اپنے گھر میں جگہ دی. اور 3 دن تک توجہ کیجئے گا کیا کھاتی تھیں.
3 دن تک جنتی میووں سے ہماری ضیافت کی، ہماری مہمانداری کی ہے اللہ نے 3 دن تک جنتی میووں سے۔ اور جس وقت میں نکلنے لگی خانہ کعبہ سے تو آواز آئی، اے فاطمہ اس بیٹے کا نام علی رکھو۔ اس بیٹے کا نام علی رکھو، میں اعلیٰ ہوں اور یہ میرے نام سے مشتق ہے، میں اعلیٰ ہوں لہذا یہ علی ہے، اور اسے اپنی قدرت و عزت و جلال سے میں نے خلق کیا ہے، میں نے اپنی عدالت اسے عطا کی ہے، اور اس کے نام کو اپنے نام سے مشتق کیا ہے، اور اسے میں نے آداب و اخلاق کا پیکر بنایا ہے، اور اپنے تمام امور اسے تفویض کیے ہیں، اور اسے اپنے پنہاں علم یعنی رازوں سے آگاہ کیا ہے، اور میرے محترم گھر میں یہ پیدا ہوا ہے، اور یہ پہلا ہے کہ جو میرے گھر میں اذان کہے گا بتوں کو توڑے گا اور مجھے میری بزرگی اور عظمت کے ساتھ یاد کرے گا۔ ایک صلوات بھیجتے ہیں محمد والے یہ میرے حبیب کے بعد امت کا پیشوا اور رہنما ہوگا، اور اسے میں نے تمام مخلوق میں منتخب قرار دیا ہے۔ محمد میرے رسول ہیں اور یہ ان کا وصی ہے، خوش نصیبی اس کے لیے ہے اسے دوست رکھے، کوئی بھی انقلاب ہو، کوئی بھی تحریک ہو، بغیر ناصروں کے آگے نہیں بڑھی ہے، بغیر ناصروں کے کوئی تحریک آگے نہیں بڑھی ہے، ضرورت ہی ہے تحریک آگے جائے، یہ مشن آگے جائے، انقلاب خالی مکے تک محدود نہ رہ جائے، بلکہ اس انقلاب پوری دنیا میں اس کی آہٹ محسوس ہو۔
تو امیر المومنین پیغمبر کے بعد جن حالات کا سامنا کرنا پڑا امیر المومنین کو، قطعاً گھر میں نہ بیٹھتے، قطعاً خاموش نہ رہتے، قطعاً اپنی آنکھوں سے یہ نہ دیکھتے۔ خود امام حسن امیر المومنین کے بعد اگر ناصر ہوتے تو کیا کوفہ چھوڑتے امام حسن؟ امیر المومنین کے بعد کوفہ کیوں چھوڑا؟ ناصر نہیں تھے۔ ورنہ جس طریقے سے امام حسین نے کربلا کے میدان میں ایک عظیم قربانی پیش کی ہے، ایک یادگار قربانی ہے، ویسے ہی امام حسن کوفے میں اگر قربانی پیش کرنا ہوتی اور اس قربانی سے دین بچ رہا ہوتا، قربانی پیش کرتے۔ لیکن امام حسن کو معلوم تھا کہ جو اگر اس موقع کے اوپر تلوار اٹھائی جائے تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا، یہ دین ختم ہو جائے گا، یہ اسلام ختم ہو جائے گا، یہ جو مختصر سے مخلص افراد ہیں یہ سب مار دیے جائیں گے، ختم کر دیے جائیں گے اور دین آگے نہ جا سکے گا۔ لہذا امام حسن کوفے سے مدینے آ گئے تو ناصروں کی بڑی اہمیت ہے، لیکن جب یہی ناصر امام حسین کو مل گئے، امام حسین کوئی بہت بڑی تعداد میں تو ناصر نہیں تھے، کوئی بہت بڑا لشکر تو امام حسین کے ساتھ نہیں تھا۔ ناصروں کے لیے کوئی 1000 2000 لاکھ کی شرط نہیں ہے کہ اتنے ناصر ہوں تو۔ اب آپ زمانہ کے لیے آپ سنتے ہی رہتے ہیں کہ ایک طرف پوری دنیا کے اوپر حکومت، پوری دنیا میں عدل و انصاف قائم کریں گے، ناصر کتنے ہوں گے؟ 313 ناصر۔ تو معلوم ہے کہ تعداد اتنی اہم نہیں ہے، اصل ہے خود جتنے ہیں وہ کتنا جمع رہتے ہیں، ان کے اندر شہادت کا جذبہ کتنا ہے، ان کے اندر شوق شہادت کتنا ہے۔ یہ شرف اگر واقعاً کسی کو ملا ہے، یہ خصوصیت اگر کسی کو حاصل، امام حسین کو حاصل ہے۔ امام حسین کے جتنے بھی اصحاب تھے ان کی خصوصیت یہی تھی کہ اگرچہ کم ہیں، تھوڑے ہیں، لیکن سیسا پلائی ہوئی دیوار ہے، سیسا پلائی ہوئی دیوار۔ یہ جو کربلا میں امام حسین کے ساتھ اصحاب تھے، کیا ان کو لالچ نہیں دی گئی؟ کیا ان کو عہدے اور منصب کی لالچ نہیں دی گئی؟ کیا ان کو زر و جواہرات کی لالچ نہیں دی گئی؟ سب کچھ ہوا ہے۔ یہاں تک کہ کربلا میں جو امام کا ناصر، امام کا صحابی جاتا تھا، اسے بھی سامنے سے پیشکش ہوتی تھی، آ جاؤ، رکھ دو تلوار، دیکھو یہ مل جائے گا، یہ مل جائے گا، یہ مل جائے گا۔ تم کیوں اپنی زندگی کی اور اپنے بچوں کی پرواہ نہیں کر رہے ہو؟ اس طریقے سے سامنے سے خطاب ہوتا تھا۔ لیکن واقعاً کیا جذبہ تھا اور کیا ایمان تھا ان کربلا میں امام حسین کے اصحاب کا۔ آسان نہیں ہے یہ جو ظہر عاشورہ کہا جاتا ہے کہ تیر آ رہے تھے اور اپنے ہاتھوں اور اپنے سینوں کے اوپر یہ امام کے اصحاب لے رہے تھے۔ آسان نہیں ہے کہ امام کی نصرت اور مدد میں جس طریقے سے یہ کربلا کے میدان میں آتے تھے، کسی کے سینے کے اوپر برچھی لگتی تھی، کسی کے اوپر تیر، کسی کی پیشانی پہ تیر لگ رہا ہے، کسی کی آنکھ میں تیر لگ رہا ہے، کسی کا جسم پامال ہو رہا ہے، کسی کا سر قلم کیا جا رہا ہے۔ آسان نہیں تھا۔ عزاداروں جب تمام اصحاب اور انصار شہید ہو گئے تو کربلا میں امام حسین نے اسی کا مرثیہ پڑھا ہے۔ یہ ابطال صفا فرسان بھیجا نہیں تھا، یہ امام حسین کا مرثیہ ہے۔ یہ امام حسین کا نوحہ ہے کہ جو میدان کربلا میں کھڑے ہوئے امام پڑھ رہے تھے، یا ابطال الصفا ویا فرسان الحیجا، اے میرے بے شجاعت کے شیرو، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ حسین تمہیں پکار رہا ہے، تم حسین کی آواز پر لبیک نہیں کہتے ہیں شہداء کے لاشیں تڑپ اٹھے، آواز آئی آقا موت نے مجبور کر دیا ہے، لیکن ہم آپ کے اوپر قربان کرنے سے کہاں پیچھے ہٹنے والے تھے۔ عزاداروں بس یہی وہ منزل تھی کہ امام نے حملہ کیا ہو، فوجیں بھاگ رہی تھیں، علمان الحفیظ کی صدائیں بلند تھیں، آواز آئی حسین بس شجاعت کے جوہر دکھا چکے، ذرا صبر کا مظاہرہ کرو۔ امام نے تلوار کو نیام میں رکھا، فوجیں قریب قریب آنے لگی۔ پھر کیا تھا؟ کوئی تیر مار رہا تھا، کوئی تلوار سے حملہ کر رہا تھا، راکب لوش رسول زین فرض پہ ڈگمگا رہا تھا،
گھوڑے کی بلندی سے امام زمین کربلا پہ آئے، عزادار و شمر آگے بڑھا، اور اب جو سر سجدہ خالق میں رکھا اور اس ملعون نے تلوار چلائی، زمین کانپ گئی، آسمان ہل گیا، فضا میں آواز گونجی، الا قتل الحسین بکربلا، الا ذبح الحسین بکربلا۔ عزادارو، کیا ظالموں نے صرف اسی پہ اکتفا کی؟ نہیں، لاش حسین کو گھوڑوں کی ٹانگوں سے پامال کر دیا، خیموں میں آگ لگا دی، بیویوں کے سروں سے چادروں کو اتار لیا۔ کہتے ہیں کہ جب 11ویں محرم آئی ہے تو شمر ملعون کچھ ناقے لے کر آیا ہے، ایسے ناقے کہ جن کے اوپر نہ عماریاں تھیں، نہ ہودج تھے، نہ محملیں تھیں، نہ کوئی پردے کا اہتمام اور انتظام تھا، اور آنے کے بعد ان ناقوں کو قریب لانے کے بعد کہتا ہے کہ ان پر سوار ہو جاؤ۔ اللہ اللہ، زہرا کی بیٹیوں کے اوپر کیا گزر گئی ہوگی کہ مدینے سے کس شان سے آئے تھے، آج کربلا سے کس انداز سے جا رہے ہیں۔ جناب زینب فرماتی فضا اس ملعون سے کہہ دو کہ ہم خود سوار ہونے میں کہ دور رہے۔ کہتے ہیں ثانیہ زہرا نے ایک ایک بیوی کو سوار کرایا، آؤ میں لگا، آؤ میں فروا، آؤ رقیہ، آؤ سلینا، آؤ فضا۔ اور جب ساری بیویاں سوار ہو گئیں اور خود زینب کا کوئی سوار کرانے والا نہ رہا تو ایک مرتبہ فرات کا رخ کر کے آواز دی، اے میرے غیرت دار بھیا عباس، ارے مدینے سے بڑی شان سے لائے تھے، ارے آج دیکھو تمہاری بہن کس عالم میں جا رہی ہے، کوئی پردے کا انتظام نہیں ہے، ناکوں پر ہماریاں نہیں ہے، ہاتھ پس گردن بدے ہوئے ہیں، آگے آگے منادی کی ندا ہے، الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا ایام منقلب ينقلبون بحق الزہراء وابیہا وبعالہا وبنیہا۔ بار الہ ہمارے ذکر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری توفیقات میں اضافہ فرما، پرچم اسلام کو سربلند فرما، پرچم کفر و نفاق کو سرنگو فرما۔ بار الہ مومنین جو مریض ان کو شفا عطا فرما، جو مقروض ان کے قرضوں کو ادا فرما، جو دنیا سے رخصت ہو چکے ان کی مغفرت فرما۔ مولا امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تاجیل فرما، ہم سب کو امام کے غلاموں اور ان کے ناصروں میں شمار فرما، ہم سب کی تمام دینی اور دنیاوی حاجتوں کو پورا فرما۔ وتقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ مرحوم حاجی برکت مرحوم حاجی حیدر علی برکت علی، مرحوم مشتاق علی ہریانی، مرحوم برکت علی غلام حسین، مرحوم گلمان بین، مرحوم مگن بھائی، مرحوم حیدر علی حسن علی، مرحوم حسن علی متور بھائی، مرحوم غلام حسین حسن علی، مرحوم عباس علی غلام حسین، مرحوم حسینہ بانو بنت حسن علی، مرحوم شبیر علی علارک بھائی، مرحوم جھینا بین بنت عبداللہ بھائی، مرحوم حاجی یوسف علی حسین علی، مرحوم عابد علی حسن علی، مرحوم عرفان بھائی عرفان علی رجب علی، مرحوم حبیب علی رجب علی، مرحوم برکت علی یوسف علی، مرحومہ زہرا بانو بنت برکت علی، مرحومہ سلمہ بانو بنت رمضان علی، مرحومہ علم فاطمہ بنت برکت علی تथा تمام مرحوم مومنین والمؤمنات رونا ثواب مسور فاتحہ۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔
اللهم رب شهر رمضان الذي أنزلت فيه القرآن وابترزت على عبادك فيه الصيام صل على محمد وآل محمد وارزقني حج بيتك الحرام في عامي هذا وفي كل عام واغفر لي تلك الذنوب العظام فإنه لا يغفرها غيرك يا رحمن يا الله اللهم صل على محمد وآل محمد بسم الله الرحمن الرحيم اللهم برحمتك في الصالحين فادخلنا وفي عليين فارفعنا وبكاسم من معين من عين سلسبيل فاسقنا ومن الحور العين برحمتك فزوجنا ومن البلدان المخلدين كأنه لؤلؤ مكنون فاخدمنا ومن ثمار الجنة والحوم الطير فعلمنا ومن ثياب السندس والحرير والاستبرق فالبسنا وليلة القدر وحج بيتك الحرام وقتلا في سبيلك فوفق لنا وصالح الدعاء والمسألة فاستجب لنا وإذا جمعت الأولين والآخرين يوم القيامة فارحمنا وبراءة من النار فاكتب لنا وفي جهنم فلا تغلنا وفي عذابك وهوانك فلا تبتلنا ومن الزقوم والزري فلا تطعمنا ومع الشياطين فلا تجعلنا وفي النار على وجوهنا فلا تكببنا ومن ثياب النار وسرابيل القطران فلا تلبسنا ومن كل سوء يا لا إله إلا أنت بحق لا إله إلا أنت فنجنا اللهم صل على محمد وآل محمد ماہ مبارک رمضان میں پڑھوالی 24 رات کی دعا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم انت امرت بالدعاء وزمنت الاجابت فدعوناک ونحن عبادک وبنو امائک نواسینا بیدک وانت ربنا ونحن عبادك ولم يسعل العباد مثلك ونرغب إليك ولم يرغب الخلائق إلى مثلك يا موسع وشكوى السائلين ومنتهى حاجة الراغبين يا ذا الجبروت والملكوت ويا ذا السلطان والعز يا حي يا قيوم يا بار يا رحيم يا حنان يا منان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا ذا النعم والطويل الذي لا يرام صل على محمد وآل محمد واغفر لي إنك أنت الغفور الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد
السلام علیکم یا باب اللہ، السلام علیکم یا رسول اللہ، السلام علیکم یا امیر المؤمنین و ابن سید الوسیم، السلام علیکم یا فاطمہ الزہرا سید نساء العالمین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا مولا ابن مولا، السلام علیکم یا غریب القربا، السلام علیکم یا معین الضعفاء والفقراء، السلطان ابو الحسن یا علی ابن موسیٰ رضا، روح مجلس لک الفداء ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا مولا یا صاحب العصر والزمان، الامان الامان الامان، السلام علیکم یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکم یا شیخ القرآن، السلام علیکم یا امام الانس والجان، عجل اللہ تعالی فرجک وسهل اللہ تعالی مخرجک وظہورک، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، بر دشمنان اہل بیت